بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف تفسیر. جسے ہم کہتے ہیں کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، اسی طرح سے ولایت بھی کسی کی اس طرح سے ایک عام بندے کی میراث نہیں ہے. یہ میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میراث کا مطلب ہوتا ہے when we talk about lineage، فیملی لینیج کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک گھر کا کیا اثاثہ ہے، ایسٹس کیا ہیں، ان کے والدین نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے. تو جیسے اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو فائنینشلی کچھ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ بھی لینیج ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں صرف اسپریچول، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی گدی نشین ہو جاتے ہیں، تو وہ اسپریچول لینیج ہے، اس میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ایک اسپریچول کیٹیگری میں چیز آتی ہے کہ جیسے کہ علم اگر ہم کسی کو میں پڑھاؤں اور وہ چیز آگے سے آگے چلتی جائے، جیسے if I am a teacher، so if I am teaching you this تفسیر، so یہ جو میری لینیج ہوگی یہ اسپریچول لینیج ہوگی. ہاں، اس کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے تو دیٹ ول بی مائی فزیکل لینیج ایز ویل، بیکاز اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں ایسا چینج آتا ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے جاب پہ ہیں اینڈ یو آر لائک یعنی یو آر اپلائنگ آل دس اسٹف گڈ اسٹف اینڈ الٹیمیٹلی you have good relations with your immediate bosses and they give you an increment for that, then this will also come into my financial, physical and spiritual lineage. That will be a bonus, because جیسے ہم بات کرتے ہیں اپنے کنڈر گارٹن ٹیچرز کی، تو سورہ کہف میں تھوڑا سا یہ سارا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ غار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جا کے کوئی ایسے لوگ بنا لیتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں، یا اللہ کے ولی جو ہیں وہ توبہ کرنی چاہیے اس بات سے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ صرف چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قربت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی پناہ لیتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈسٹربنسز نہ ہوں. یو ول فیل دیٹ دس از کوائٹ اے کامن تھنگ دیٹ یو ول فائنڈ اے پلیس وین یو آر اسٹوڈنٹ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت شور والے علاقے میں پڑھنا پسند کرتے ہیں یا ڈسٹریکشنس کے ساتھ. ادروائز موسٹ آف دا آئی بلیو 90% آف دا ریسرچ ول جسٹیفائی دیٹ کہ ٹاپرز جو ہیں وہ ایک سیکلوڈیڈ انوائرمنٹ میں پڑھنا پسند کرتے ہیں وداؤٹ منیمم ٹو لیسٹ ڈسٹریکشنس. سو یہی بات اللہ کے ولیوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اب اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، تو ہی وہ اسے غار میں یا کسی سیکلوڈیڈ انوائرمنٹ میں بلاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ گار شخص کو بھی دعوت دیتا ہے 5 times a day. 5 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ 5 وقت میں 5 دفعہ آواز دیتا ہے. اور اگر اس چیز کو کوئی ریئلائز کرے، سو آئی بلیو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اذان جب ہوتی ہے تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے somebody is calling you, you know, the greatest voice is calling you. What can be the voice who is other important than that? Nobody else, right? So that is a calling and you can be a wali, you know, ہر کوئی ولی بن سکتا ہے، لیکن ہر ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. That is also true, because ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہہ سکتا ہے، لیکن ہر ولی اس سینس میں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے، کیونکہ بہت فرق ہے اس کانسیپٹ میں کہ کوئی اللہ کسی کو اپنا ولی کہے یعنی دوست کہے. دیٹ از ٹرو، دیٹ از A is equal to B. بٹ کوئی ولی اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہے کہ جسٹ زبردستی والے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگوریکلی ایکسپلین کی ہیں چیزیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، زمین پہ فساد نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، بیواؤں کا حق نہیں مارنا، یتیموں کا حق نہیں مارنا، اور شہیدوں کی جو ہے وہ ان کے گھر والوں کی دل آزاری نہیں کرنی. اور اگر آپ کرتے ہیں ایسا ہی سب کچھ تو پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کے حصار میں ہے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، سو دیٹ از ہائیلی رانگ. وہ چیز ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی.